السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ پاکستان کا پریشر کام کر رہا ہے اور اب افغانیوں کو پاکستان سے باہر جانا ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جہاں پر غیر قانونی افغانی موجود تھے وہیں پر وہ افغانی بھی موجود تھے جنہوں نے جرمنی، اٹلی، فرانس، کینیڈا، امریکہ یا برطانیہ جانا تھا۔ یہ تمام لوگ بھی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو ان کی جو حکومتیں تھیں باقاعدہ طور پہ ان کو پیسے بھجوا رہے تھے، اور اسلام آباد کے جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز تھے، ہوٹل سے، ان تمام کے اندر انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا۔ وہاں کی حکومت ان تمام لوگوں کو خصوصی ویزے جاری کر رہی تھی، اور اس ویزے کے اوپر یہ تمام لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، جس میں اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ ہر مہینے تقریباً 1,000 افغان مہاجرین کو اپنے پاس بلا رہا تھا، جبکہ امریکہ جو ہے وہ خصوصی ویزے دے کے کبھی 500 بلاتا تھا، کبھی 1000، کبھی 2000 اکٹھے بھی بلا لیتا تھا۔ تو اس کا ایک تمام تو طریقہ کار چل رہا تھا، لیکن اچانک سے ان تمام ممالک نے ان افغانوں کو اپنے پاس بلانے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو پیسے بھجوائے جا رہے تھے وہ پیسے بھجوانے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد یہ تمام لوگ پہلے تو بڑے ہی آرام کے ساتھ، بڑی عیاشی کے ساتھ مختلف ہوٹلوں میں رہ رہے تھے۔ حکومت نے پیسے دینے بند کیے تو یہ ہوٹلوں سے نکلے اور انہوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیے، اور ان گھروں میں رہنا سٹارٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جو ایمبیسیز تھی وہاں کے چکر لگانا سٹارٹ کر دیے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے پاس بلایا جائے۔ لیکن جو مختلف حکومتیں تھیں انہوں نے انکار کر دیا، اور خاص طور پہ جو جرمنی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا کہ آپ ہم سے 70 لاکھ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ روپے تک کے جو پیسے ہیں وہ ہم سے لے لیں، لیکن آپ جرمنی نہ آئیں بلکہ آپ کسی تیسرے ملک چلے جائیں یا آپ واپس افغانستان چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے کے اندر آپ کو 70 لاکھ روپے فوری طور پر ادا کر دیے جائیں گے جیسے ہی آپ اپنے کیس سے وڈرا کریں گے، اور ساتھ ہی جب آپ اگلے ملک میں چلے جائیں گے یا افغانستان واپس چلے جائیں گے تو باقی کی رقم بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل کر دی جائے گی، اور آپ وہاں پر ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی افغان تھے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام نے انکار کر دیا کہ ہم کسی قسم کے پیسے نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہاں سے انخلا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر ہمیں جرمنی بلایا جائے۔ لیکن جرمنی کی حکومت اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے اپنا جو سٹینس ہے وہ استعمال کیا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور جرمنی کی حکومت کو اس حوالے سے واضح موقف اپنانے کا جو اعلان ہے وہ کر کے دیا، اور جس کے بعد جرمنی کی حکومت نے کچھ وقت مانگا تو حکومت پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر آپ لوگ ان کو اپنے پاس نہیں بلاؤ گے تو ہم ان تمام تر لوگوں کو جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہولڈنگ کیمپ کے اندر موجود ہیں ہم ان کو واپس افغانستان بھجوا دیں گے، اور اگر ان کی زندگی کو کچھ ہوا یا کوئی بھی معاملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سروسز وہاں پر فراہم کی ہے، ترجمان کے فرائض سر انجام دیے ہیں، آپ کے لیے کھانا پکاتے رہ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کرتے رہ گئے ہیں، آپ کی فوج کے اندر بھرتی ہوئے ہیں۔ یہ وہی تمام لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سروسز دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے سروسز نہیں دی، تو ہم ان کو پاکستان سے انخلا کروا دیں گے، اور اگر افغان طالبان نے ان کو کچھ نقصان پہنچایا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جس کے بعد جرمنی کی حکومت نے تھوڑا سا ٹائم لیا، اور ٹائم لینے کے ساتھ ہی انہوں نے خاص طور پر اپنی جو پالیسی ہے اس کی اثر و تشکیل کی، اور اثر و تشکیل کرنے کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کو پیغام بھجوایا کہ ہم جتنے بھی یہاں پر آپ کے پاس لوگ اس وقت رہتے ہیں ان تمام کو اس سال کے آخر سے پہلے جرمنی واپس بلا لیں گے۔ جس کے بعد جو تمام تر افغان ہیں وہ بھی اس وقت خوش ہیں، اور حکومت پاکستان بھی خوش ہیں، کیونکہ 535 افغان خاندان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو کہ جرمنی کے ویزے کا انتظار کر رہے تھے، اور جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے ان تمام لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلا رہی تھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ افغان ہیں پہلے جرمنی جا چکے ہیں، اور وہ جرمنی جا کے انہوں نے مختلف فورمز کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دی تھی، اور اس آواز اٹھانے کا بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلا ہے کہ ان تمام تر افغان خاندانوں کی سنی جا چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں مگر برطانیہ کی، تو برطانیہ کے اب بھی 6,000 سے زائد ایسے افغان ہیں جو برطانیہ جانے کے خواہش مند ہیں، مگر ان کو برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں بلا رہی۔ اسی طرح جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک ویزے کے انتظار میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھینک اگر امریکہ کو آئے تو یورپ کو زکام ہو جاتا ہے، اور اسی یورپ کا نتیجہ ہے، برطانیہ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے جیسے ہی افغانوں کے اوپر پابندی لگائی اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے پاس مزید نہیں آ سکتے، تو اس کے ساتھ ہی جو برطانیہ ہے اس نے بھی تمام تر افغانوں کو اپنے پاس لینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس وقت تو برطانیہ کی جو اپنی معیشت ہے اس کا بھی دیوالیہ نکلنے والا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی طرف سے جتنے بھی ان کے پاس مہاجرین ہیں ان کو باہر نکالے، اور اس وقت برطانیہ نے بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو مہاجرین ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور اس میں بھی 40% افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو 6,000 لوگ ہیں یہ بھی ابھی تک برطانیہ کے انتظار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ برطانیہ نے ہمیں اپنے پاس بلوانا تھا، ہمیں لے کے جانا تھا۔
تو اپنے پاس لے کر بھی نہیں جا رہا، اور ساتھ کہا تھا جب تک ہم آپ کو بلا نہیں لیتے ہم تب تک آپ کو پیسے بھجوائیں گے، آپ ایک اچھی زندگی پاکستان کے اندر گزار سکتے ہیں۔ تو وہ پیسے بھجوانا بھی بند کر دیے، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے، حالات ہیں، وہ کافی ٹائٹ ہو چکے ہیں، اور اب کسی پارک کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کچی بستی کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ہولڈنگ کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہولڈنگ کیمپ کے اندر بھی حکومت ان کو روزانہ کہتی ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، آپ واپس افغانستان جائیں، آپ کا پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں ہے، یا اگر آپ نے کہیں آگے جانا ہے تو فوری طور پر جو اگلا ملک ہے اس کی ایمبیسی سے رابطہ کریں تاکہ فوری طور پر آپ کو بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان بار بار UNHCR سے بھی کہتا ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو یہاں پر بٹھانے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ میں پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب جو ہے پاکستان اکیلا ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو فوری طور پر اگلے ممالک میں بھجوانا ہوگا۔ تو یہ تمام طرح جو پریشر ہے انہوں نے کام کیا ہے، اور اب برطانیہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو 6000 افغان مہاجرین پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو آئندہ سال کے پہلے کوارٹر کے اندر ہم اپنے پاس بلا لیں گے، اور جو جرمنی ہے اس نے فوری طور پہ کہا ہے کہ ہم دسمبر کے آخر تک ان تمام لوگوں کو بلوا لیں گے، اب صرف دن کچھ باقی رہ گئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو افغان مہاجر ہیں یہاں سے نکلیں گے اور جرمنی میں جائیں گے، اور وہاں پر ایک پرامن طریقے سے یہ لوگ رہ سکیں گے۔ ورنہ افغانوں کے بارے میں تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، وہاں پر یہ انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن جو تاجک ہیں، ہزارہ ہے، ازبک ہیں، ان کے بارے میں معاملہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، یہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، ان کے معاملہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ یہ افغان طالبان کی حکومت سے تنگ ہو کر وہاں سے نکلے ہیں، اور ان کا کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ و جدل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی حکومت پاکستان نے 5 قسم کے جو لوگ تھے ان کو ایگزیمپشن دی تھی کہ ان کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا، تو ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ سابقہ حکومت کے لیے کام کرتے رہ گئے ہیں، یا سرکاری عہدے پہ رہ گئے ہیں، عدلیہ میں رہ گئے ہیں، یا بیوروکریسی میں رہ گئے ہیں، یا فوج میں رہ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے کافی حد تک ایگزیمپشن دی ہوئی تھی، اور یہی لوگ تھے جو کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب ان لوگوں کو بلوانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن امریکہ ابھی تک اپنے لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلوا رہا، جس کی وجہ سے وہ افغان ابھی تک پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اس کے لیے بھی پاکستان نے اپنا جو لائحہ عمل ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔